بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور زیب حسن زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک پر اور حکومت کی آئندہ لاہ عمل پر۔ اب پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس کا یہ بس کہاں پر رکتا ہے اور حکومت انہیں کہاں پر گھیر لیتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کل پی ڈی ایم کا اہم پریس کانفرنس ہوا، اسی میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، سینٹ انتخابات کے لیے ہم مزید ڈیسیشن میں جائیں گے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بشمول مولانا عبدالرحمن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، جعلی حکمران ہے اور جعلی اسمبلی ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے۔ اب ضمنی انتخابات کا جو فیصلہ ہے یہ تو پی ڈی ایم کا اپنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو قائل کیا ہے اسی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ اب پی ڈی ایم تو اس پر راضی ہو چکی ہے، سینٹ انتخابات قریب ہے، اسی میں بھی سینٹ انتخابات میں بھی پی ڈی ایم جائے گی، کیونکہ ان کی مجبوری ہے اور یہ مجبوری انہیں پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سربراہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب وہ بھی کنفیوز ہے، وہ بھی یہ سوچ رہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ دوہرا معیار کھیل رہی ہے، تو وہ بھی آگے اب پریشانی کے زد میں آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو یہ صاف اور برملا کہہ دیا، اپنے سی اجلاس میں بھی کہا تھا انہوں نے کہ ہم ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے اور ہم سینٹ انتخابات بھی لڑیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ پر مطلب غور کریں گے، لیکن ان کے لیے اور بھی سٹیپ موجود ہے۔ اب یہ پیپلز پارٹی آگے جو کرنے جا رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کچھ دیا گیا ہے یا انہیں کچھ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو آگے چل کر اس پر پتہ چلے کہ کیا ان سے کس طرح بات ہوئی، کیسے ہوئی، انہیں کیا دینا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کے کچھ اہم رہنما وہ بھی پیپلز پارٹی کی بتائی ہوئی راگ الاپ رہی ہے، لیکن مولانا عبدالرحمن صاحب کا اب کیا بنے گا؟ انہوں نے اتنی جد و جہد کی، یعنی پی ڈی ایم کو متحرک کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک ایسے شخص نے کنونس کیا جو خود اسمبلی فلور سے باہر ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی پاکستان کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں جانچیں تو تحریکیں بنی ہیں، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، آئی جی آئی وغیرہ، اس طرح بہت بنی ہیں، کچھ کامیابی اور کچھ ناکامیاں سامنے آئی ہے ان کے حصے میں، لیکن پی ڈی ایم کو اب تک کوئی بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ یعنی کسی ایک وزیر کی وزیر کوئی بھی ہو، ان کا استعفیٰ بھی اب تک موصول نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی مولانا عبدالرحمن صاحب نے ایک لانگ مارچ، آزادی مارچ کے نام سے کیا تھا، اس پہ بھی کچھ حصول یا حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اب مزید یہ لوگ آگے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کو آپس میں ایک ایسی ریلیشن شپ بنانی چاہیے جس کے ذریعے یہ لوگ آگے چل کر اسی سمت پر بالکل متفق ہو، لیکن اب تک پیپلز پارٹی اپنے جو دوہرا معیار کا کھیل کھیل رہی ہے اس میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب مزید آگے جو ہوگا اس پہ تو آنے والا وقت ہی صاحب بتا دے گا، لیکن مولانا عبدالرحمن صاحب کی مزید سیاسی کریکٹر جو ہے وہ تاریخی میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا، سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی شروع میں یہ کہا کرتی ہے اور اب بھی کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کے یعنی بنانے والے ہم ہی ہیں، پی ڈی ایم کو ہم نے فاؤنڈ کیا ہے۔ یہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ جب سب سے پہلے انہوں نے
آل پارٹی کانفرنس بلائی تو اسی میں یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہی تھا، لیکن پیپلز پارٹی کا مطالبہ اسی لیے نہیں تھا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اندرونی جو کہانی ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں وہ حکومت پر کسی طرح منوا لیں، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے اگر حکومت انہیں کچھ ریلیف دے گی تو وہ صرف اور صرف ان کے جو کرپشن کیسز ہیں نیب کے یا دیگر اس طرح کچھ، اور ان میں صرف رعایت دے گی، حکومت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حکومت میں انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، صرف انہیں ریلیف دی جائے گی، جس طرح ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ تھوڑا ہلکے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے دے دیتی ہے تو سندھ حکومت تو ان کے ہاتھ سے ہی چلا جائے گا، دوبارہ مشکل ہے کہ یہ انہیں مل جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے۔ سندھ میں کس طرح پیپلز پارٹی فلوپ ہوئی، بری طرح فلوپ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی قابض ہے سندھ پر، یعنی سندھ کے عوام پر۔ ان کے ذہن میں ایک یہ وتیرہ بنا ہے کہ بھٹو زندہ ہے۔ بے شک بھٹو ایک عظیم لیڈر تھے، لیکن مرے ہوئے بھٹو کے نعرے پر جو یہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے تو یہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر سیاسی عمل ہے، انہیں یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اب آگے مسلم لیگ نون کسی حد تک اس کے جو قائد ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز، وہ تو کافی حد تک قائل ہے، جس طرح پی ڈی ایم کا بیانیہ یا مولانا فضل الرحمان کا، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن پی ڈی ایم کی گاڑی سے پیپلز پارٹی اترنا چاہ رہی ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہاں پر مسلم لیگ نون بھی کسی حد تک خوف کا شکار ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے مسلم لیگ نون کا، اگر فائدہ ملے پیپلز پارٹی ساتھ ہو، نقصان ملے تو بھی پیپلز پارٹی ساتھ ہو، اکیلے ہم نقصان برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی حد تک دوبارہ ان دو بڑی جماعتوں نے استعمال کیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود سوچنا چاہیے، جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے، تحریک چلانی ہے، اپوزیشن کرنی ہے، خود ہی کرنی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کی سیاست تو دیکھ لی مولانا صاحب آپ نے، اب مزید آپ آگے خود سوچیں کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے آپ کو۔ اب تک آپ کی جو پی ڈی ایم تحریک ہے وہ کیوں ناکام ہوئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی دوہرا معیار کی سیاست ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کھیلتی رہے گی، اس سے وہ باز کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جہاں بھی انہیں موقع ملے وہ اسی طرح سیاست کرتی رہے گی، کیونکہ بلاول کو کوئی بھی پاکستانی لیڈر تسلیم نہیں کرتا، اور زرداری کی تو بات ہی چھوڑ دیے۔ پیپلز پارٹی کی جو حکمرانی ملی تھی 2008 میں، وہ بھی محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ مزید میرا خیال نہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی آئے، یہ ناممکن ہے۔ اگر اس کے بعد بھی حکومت تحریک انصاف کی ہو یا دوسری جماعتوں کی، لیکن مریم کا کچھ چانسز ہے، لیکن بلاول صاحب کا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حد سے زیادہ بھی اس طرح آگے نہیں جانا چاہیے، اداروں کے خلاف ہو یا اس طرح کے دیگر معزز ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے، کیونکہ یہ دو بڑی جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل یقینی طور پر ورک کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لیے، لیکن یہ جماعتیں انہیں کافی استعمال کر چکی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پر مزید سوچنا ہے۔ اور آگے حکومت نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو بھی ریمارکس دے گا ان کے خلاف فوری یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر کارروائی ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں تو سارا الزام اداروں پر لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کریں۔ اب اس میں اداروں کا قصور کیا؟ ایک دوسرے کو کھینچنے کی باتیں شہباز شریف کر رہے تھے، بلاول بھٹو کر رہے تھے، نواز شریف کر رہے تھے،
کرپشن بھی انہوں نے کیا ہے، تو اس طرح اداروں پر مزید کیچڑ اچھالنا اچھا نہیں۔ حکومت کے لیے یہ ضرور ہے، خطرات موجود ہے، پی ڈی ایم کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی ہے دوبارہ، اور حکومت کا تختہ دھڑن کر سکتی ہے، یہ بھی مطلب ناممکن نہیں۔ لیکن تاحال یہ نظر آ رہا ہے کہ اب تک پی ڈی ایم جس پوزیشن میں آ رہی تھی، یعنی جلسے جگہ جگہ پر کر رہی تھی، لاہور، ملتان، پشاور، کراچی، کوئٹہ، اس وقت ان کی رفتار میں تیزی تھی، سٹرونگ تھی۔ لیکن جب سے لاہور کا جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی گاڑی کی پہیوں سے ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ اب حکومت آگے بہت سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ اس متعلق جو بھی انشاءاللہ رپورٹ آئے گی آپ کو شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔